الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ شہید بلا شاہ گل و قبا بے قصے دشت غربت صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. سارا مجمع دل سے پڑھے, دل لگا کے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ. ایک بار اور آواز بلند جنہیں اللہ نے آواز دی ہے زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی. پورا مجمع زور سے. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تقریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت, معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیں آرام سے بیٹھے ہیں. آرام سے آپ جتنے بھی حضرات تشریف رکھتے ہیں آپ سب کی ذمہ داری میرے اوپر یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کی جھولی میں کچھ نہ کچھ اسلام کی خیرات ہونی چاہیے. اب ادھر بیٹھو, ادھر آ جاؤ. زمین پہ بیٹھنے کی عادت ڈالو. مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے. کبھی تخت پہ مولا علی نہیں بیٹھے. کسی نے پوچھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تخت پہ نہیں بیٹھتے. آپ نے فرمایا جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے. یہ بہت اچھا مجمع ہے. تو میری کوشش یہ رہے گی جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کی جھولیوں میں برکتیں ہوں اور آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں بچ جائیں اور اسے آپ لے کر جائیں. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ وغیرہ بول سکتے ہیں. ذرا ایک بار پورا مجمع مل کے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں. 90 گناہ معاف ہوتے ہیں. 90 درجات بلند ہوتے ہیں. اگر آپ کو نئی ضرورت ہے پھر بھی سبحان اللہ کہیے, کیونکہ آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی, میرے پاس بہت کم ہیں. میں بہت کمزور ہوں نیکیوں کے معاملے میں. تو آپ ایسا کریں سبحان اللہ کہہ جائیں اور بعد میں اپنا سلام مجھے دے جائیں, مگر آپ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے, اور اللہ کسی کہنے سے پاک نہیں ہوتا. وہ تو پاک ہے, پاک کرنے والا ہے. پاک تھا, پاک ہے, پاک کرنے والا. مگر جب کوئی اسے کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرا بندہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤں میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا لبیک یا حسین. انشاءاللہ سبحان اللہ. حسین کی محفل میں کوئی اپنے آپ نہیں آتا ہے, جسے حسین بلاتے ہیں وہی آتا ہے. بولو ذرا, بولو سبحان اللہ بولو کرو. جب میں رکا کروں تو سبحان اللہ بولو, ہے نا. حسین جب بلاتے ہیں تب آتا ہے, اور حسین جب بلاتے ہیں اپنے جلسے میں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں. یہ امام حسین کا جلسہ ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے معصوم رضا صاحب کی نظامت بہت اچھی تھی. میں نے انہیں سنا تو بڑے غور سے سنا تو بڑا. میری طرف سے ہوا ہٹاؤ, ادھر کرو, علماء کی طرف کرو, بس یہ رہنے دو, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا ضروری ہے نا, تھوڑا سا اللہ رسول کے نام پہ کام کرتے وقت پسینہ آنا چاہیے. بالکل پسینہ نہ آنے سے بیماریاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مزدور کبھی بیمار ہوتے ہیں.
وہ اندر اے سی میں رہنے والا زیادہ بیمار ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی محفل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جنہیں مرنا ہو میری پوری تقریر سنیں، بیٹھ کے سنیں، جنہیں مرنا ہو وہ میری پوری تقریر سن کے جائیں، باقی لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو۔ دو تین شعر مولانا صاحب نے مجھ سے جو کہا ہے، مولانا صاحب سلیم اختر صاحب نے، تو وہ تو میں نہیں پڑھوں گا، پھر کبھی آگے پڑھوں گا، مگر جو میرے ذہن میں ہے وہ اس کے دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ذرا بتائیں تو ذرا، پڑھ دیں دو تین شعر، وہ بھی پڑھ دیں گے بعد میں، مولانا صاحب کہیں گے تو بعد میں پڑھ دیں گے، پڑھ دیں دو تین شعر، تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ ہے۔ حضور حسین کو دیکھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، اور حضور سیدہ فاطمہ کو، حسین کی امی کو دیکھتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے پوچھا ابا آپ مجھے سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ تجھ میں اور تیری اولاد میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، فیضان شہید اعظم حضرت علامہ سید شباب نیاز عبداللہ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار زور سے بولنا سبحان اللہ۔ مولا علی کی جان ہے، مائک ایک جگہ چھوڑ دو بھائی جہاں بھی چھوڑنا ہو۔ مولا علی کی جان ہے، خون مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں سے نواسا رسول ہے، گزرا جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم، یار پتہ نہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی سواریوں پہ ناز کرتے ہیں، کوئی کار پہ ناز کرتا ہے، کوئی کسی دوسری کار پہ ناز کرتا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو اس پہ بھی ناز کرتا ہے، کوئی تو بلٹ موٹر سائیکل خریدتے ہیں نا آج کل لڑکے، تو پیچھے سے اس کی ربڑ کٹوا کے اس میں آواز پیدا کرواتے ہیں، اور دب 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 آواز کروا کے کہتے ہیں کوئی تو دیکھ لو یار 2.5 لاکھ خرچ کیے ہیں، 2 لاکھ خرچ کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب دن میں چلتے تھے مدینے میں تو جوتے پہن کے چلتے تھے، جب رات کو چلتے تھے جوتے اتار دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ رات کو جوتے کیوں اتار دیتے ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے۔ گاڑیوں پہ ناز نہیں کرتے لوگ اپنی اپنی، مگر دنیا میں سواری بھی بڑی آئی اور سوار بھی بڑے آئے، مگر یہ شعر سماعت کریں، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے،
پڑھو میرے ساتھ، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اور ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا، داتا صاحب لاہوری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا، کہنے لگے میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ دے دیں اللہ کے نام۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے مگر شام کو آ جانا۔ وہ شام کو آ گیا، وہ کہتا ہے رات گزر گئی مگر کچھ حسین کے پاس آیا نہیں۔ میں نے کہا حضور بڑی رات ہو رہی، کہنے لگے راستے میں ہے بس تھوڑا انتظار کرو۔ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کے گھر پر 3 اونٹنیاں بھر کے لد کے کجابے سجے ہوئے اور اشرفیاں آئی ہیں، تقریباً 20,000 سونے کے سکے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ تقریباً 20,000 سونے کے سکے۔ کہتے ہیں وہ میں سوچ لگا یار 1-2 سونے کا سکہ مل گیا تو کام کہتا ہے مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حسین نے مجھ سے دیکھ کے فرمایا بھائی ایسا کرو، یہ سارے سکے آپ کے ہیں، یہ فرمایا یہ کجابے نہ کھولو، انہیں اونٹ پر ایسی سوار کر کے انہیں دے دو۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمایا، توجہ کریں۔ وہ آدمی حیرت میں رہ گیا، اتنا دے دیا؟ کسی نے پوچھا حسین ایک بار میں 20,000 سونے کے سکے یہ آپ نے کیوں دے دیے؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیے۔ کیا مطلب؟ کہ میری ماں فاطمہ کہتی تھی حسین اگر کوئی تیرے دروازے پہ آئے مانگنے اور اس کے بعد پھر وہ کسی اور کے دروازے پہ بھی سائل بن کے جائے تو پھر تو نے کیا دیا؟ مانگنے والے کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ پھر اسے کبھی مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام علی مقام، کوئی کے در سے مانگنے جو چاہے جی کرے، مالک سبھی جان کے آلے رسول ہے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے دھول ہے۔ ایسا کھا ہے حضور۔ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، ایکو کم کرو بھائی، مائک والے ایکو کم کرو، آواز صاف کرو، ایکو کم کرو، بڑھاؤ آوازیاں رہنے لگے۔ حسین ابن علی جن کا قصیدہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے، حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ کارنامہ کر دیا کہ ان کے بعد آج تک دنیا مل کے ایسا کارنامہ نہ کر پائی۔ یہ جو عورتیں بات کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے میری بہنیں میری بیٹیاں خاموش ہو جائیں، اور جتنے نوجوان لڑکے پیچھے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں رومال پہنے ہوئے، ان سے بھی گزارش ہے، میں نے دیکھ پا رہا ہوں الحمدللہ، اندھے اندھے آدمی کی تقریر نہیں سن رہے ہو آپ لوگ، بیٹھ جائیں، ہاں آواز نہ کریں، میری آواز سنیں۔ حسین ابن علی، آپ مجھے بتائیں آج کی میری تقریر تھوڑی سی الگ ہے۔ اب تک میں تقریر کرتا تھا کہ ماں باپ کا یہ حق، ماں باپ کا وہ حق، حالانکہ میں اپنی تقریر سے رجوع نہیں کر رہا ہوں، تقریر وہ بھی کرتا رہوں گا، مگر سکے کا دوسرا پہلو پہ بیان کرنا ہے۔ کیا صرف اولاد کی خطا ہوتی ہے جو وہ نافرمان ہو جاتی ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، یا ماں باپ کا کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، یا ماں باپ کی کوئی کمی نہیں ہوتی جو بچے بگڑتے ہیں، اس میں ماں باپ کی کوئی کمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ میری تقریر کا عنوان ہے، چونکہ معاشرہ بگڑتا نہیں جا رہا ہے بلکہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح بات۔ اور یہ بات کہنے کی ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر یہ آج کی تقریر کی صرف 2 باتوں پہ عمل کر لیں گی یا 3 باتوں پر تو یہ جلسہ نہیں، یہ دنیا میں آنا کامیاب ہو جائے گا۔
اور میری بیٹی میری بہنیں جتنے یہ علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں ان سب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ صرف ماں باپ کی غلطی ہے اور جو بچوں کی غلطی ہے بچے نہ فرمانے، نہیں، جب تک ماں باپ کی غلطی نہیں ہوگی تب تک جو ہے بچے جو ہے غلط راستے پہ نہیں جائیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیں. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں فضیل بن عیاض تو ان کے گھوڑے نے کوئی شرارت کی. اچھا شرارت کی تو وہ بھٹک گیا گھوڑا اور اس نے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا یہ میری بات نہیں مان رہا ہے، تو آپ نے گھوڑے کو باندھا. باندھنے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے اور نماز میں جا کر کے بہت روئے سجدے میں. کسی نے پوچھا اے فضیل بن عیاض یہ بتائے جب یہ بچہ آپ کا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو آپ کو گھوڑے کو سمجھانا چاہیے تھا، گھوڑے کو پیار کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہتے حضور فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی. سرکار فرماتے ہیں جب مالک کا بندہ کہنا نہیں مانتا ہے بندہ تو اس کے نیچے والے اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میرا رب مجھ سے روٹ گیا. اسی وجہ سے میں نے سمجھا میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سجدے میں جا کے اپنے اللہ کو منانا شروع کر دیا، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے بچے میری گھوڑا میرا نافرمان کیوں ہو گیا؟ اے میرے مالک مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں انسان ہوں، میری غلطی ہو جاتی ہے مجھے احساس نہیں ہوتا. میرے مالک مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ کو لگے کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے وہ اپنے رب کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کا کہنا مان رہے ہیں. کیونکہ جب تک تم رب کا کہنا تم نہیں مانو گے تب تک تمہارا کہنا تمہارے بچے نہیں مانے. بے شک حق ہے. تمہارے بچے تمہارا کہنا بولے تو صحیح طرح یار نہیں مانیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بھائی مائک والے بھائی اس کا تھوڑا سا ٹریبل بڑھا کے آواز میں جو بیس ہے گونج یہ کم کر دیں، تھوڑی آواز میں بیس کم کر دیں، بس یہاں چھوڑ دیں. آپ کی مہربانی، اللہ کرے تو آپ کا ہاتھ اب ایک ہی جگہ رہے، بس یہاں چھوڑ دیں. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا صرف ماں باپ بچوں کی غلطی ہے؟ نہیں. امام غزالی کہتے ہیں یہ جو علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں اس میں ایک راز ہے. آپ توجہ کرنا، جب آپ کا بچہ 1 سال کا ہو جائے 1.25 سال کا ہو جائے بولنا شروع کرے تو آپ اس بچے کے بعد بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد اس بچے کے ساتھ آپ جو ہے وہ پڑھنا. جیسے وہ بچے کے ساتھ کہنا اللہ 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 اللہ. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے تجربہ کیا ہے اپنے 2 بچوں پر. آپ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کہیں گے نا اللہ 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 اللہ، بچہ کہتا ہے ابا 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 اللہ 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 ابا. آپ کہہ رہے ہو اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین حضرت علامہ سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہی نافرمان ہے نا. اب مجھے بتائیں جن کے جو بچے بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ جتنے لڑکے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سن رہے ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں. انہیں دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان لڑکوں کے موبائل کے اسٹیٹس، ان کے موبائل میں فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے شرم آتی ہے. لگتا ہے کیا جواب دیں گے ہم حضور کو کہ امت کے اکثر لڑکے بگڑ گئے. نوجوان نسل کے ہاتھ سے بالکل ہی حیا اور شرم ختم ہو گئی. نہ اس کی آنکھوں میں حیا، نہ اس کی محفل میں حیا. توجہ چاہتا ہوں فیس بک دیکھنے والوں سے، انسٹاگرام دیکھنے والوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں سے اپنے کہہ رہا ہوں، چھوٹے 9 عمر کے لڑکوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو تو فلم دیکھتا ہے گندی، میرے بھائی میرے بیٹے یاد رکھ، کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. تیرا اسٹیٹس اتنا گندا ہو گیا. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات اتنے بگڑ گئے تیرے کہ تو فلمیں لگائے، تو ڈرامے لگائے، تو گانے بجائے. ارے نام تیرا محمد ہے، نام تیرا احمد ہے، نام تیرا عبد اللطیف ہے، نام تیرا عبد الرحمن ہے، نام تیرا عبداللہ ہے، اور تو کام کیا کر رہا ہے؟ حرکتیں کیا کر رہا ہے؟ تجھے دیکھ کر کیا کریں؟
میاں مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہم سے تو اچھے پچھلے زمانے کے بھکاری تھے۔ ایک بھکاری جامع مسجد پہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے، انگریز جا رہا ہے، اس نے انگریز کو دیکھا، اس نے بھیک مانگی، انگریز نے بٹوا نکال کے کچھ دے دیا، مگر اس کا پیسہ اس نے دینے کے بعد اس کا بٹوا گر گیا، اس نے بٹوا اٹھایا، انگریز کو دیکھا، انگریز ملا نہیں، انگریز کئی مہینے کے بعد واپس آیا، جب انگریز آیا تو اس نے انگریز کو اس کا بٹوا دے دیا، اس نے دیکھا تو تو فقیر ہے، کہا کہ یہ بٹوا تو تیرے پاس کہاں سے آیا، کہا آپ کا گر گیا تھا، اس نے جب چیک کیا تو بٹوے میں پورے کے پورے پیسے تھے، فقیر اسے بولا انگریز اتنے پیسہ تھا، اتنا مال تھا کہ تو مالدار ہو سکتا تھا، کیا تو فقیر نہیں ہے، تو نے اس میں سے پیسے نکالے کیوں نہیں، کہنے لگے میں فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، کہا کیا مطلب، کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے انگریز اور میں اپنے محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، میرے آقا کو تکلیف ہو جاتی، میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی، اور میں اتنا گھنٹا اتنا گھٹیا نہیں ہوں جو اپنے نبی کو تکلیف دوں، ایسا کر یہ پرس اپنا لے جا۔ انگریز نیچے بیٹھ گیا قدموں میں، بولا اے فقیر ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے، جب تو اتنا نیک ہے تو پھر تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا، جب تیرے ایماندار ہے تو پھر تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھو لوگوں، اب کوئی ابو بکر عمر عثمان حسن اور حسین دنیا میں نہیں آئیں گے، اب جتنا بھی اسلام سمجھا جائے گا نوجوان لڑکوں تم سے سمجھا جائے گا، اگر تم نیک بنو گے تو اسلام نیکوں کا مذہب کہلائے گا، اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑے ہوا کا مذہب کہلائے گا۔ یہ جتنے خان میں لیڈے لگا کے گانے سنتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی کہ نہیں دیکھی، یہ بتاؤ مجھے، بتاؤ میری طرف دیکھو، اب یہ بتاؤ مجھے، اب تو یہ سائنس بھی کہتا ہے کہ ماں کے کرنے سے جو بھی بچہ پیٹ کا ہوتا ہے نا اس پہ اثر ہوتا ہے، پہلے یہ بات لوگ نہیں مانتے تھے مگر اب سائنس مانتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ ماں اگر بدتمیزی کرے تو اس کے بچہ بھی بدتمیز ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس ماں گئی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے دیکھو ایسا ہے تمہیں جو ہے گرم چیز نہیں کھانی زیادہ، اچھا پھر کیا کھانا ہے، کہ سیب کھانے، سیب کھا گیا بچہ تمہارا تو تندرست ہو جائے گا، اس میں آئرن ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا بچہ بادام کھائے گا تو آئرن اس میں ہوتا ہے، اگر تم بادام کھاؤ گی تمہارے بچے پہ اس کا اثر ہوگا، اگر تم جو ہے وہ اگر سنترا کھاؤ گی تو بچے میں وٹامن ڈی بڑھیں گے، اگر امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھیں گے۔ ماں سے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تو جو بھی کرے گی اس کا اثر تیرے بچے پہ ہوگا، غصہ مت کرنا ورنہ بچہ چڑچڑا ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا پھل سیب سنترا انار ماں کھائے اور پیٹ میں رہنے والے بچے پہ اثر ہو جائے تو اگر ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر قرآن تو سمیٹ کے رکھ دیے ان عورتوں کے اوپر، انہیں میاں پر تعویذوں پر انہیں ایمان آ گیا ان کا، اور قرآن سے اٹھ گیا، علماء سے اٹھ گیا، قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی۔ کتنے لڑکے ایسے ہوں گے، ہاتھ اٹھوانے کے میرا عادت نہیں ہے، کتنے لڑکے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں پتا ہوگا قرآن کیا ہے، قرآن کس کی کتاب ہے، قرآن کب نازل ہوا، قرآن حضور دے کے گئے ہیں، قرآن سب سے بڑا ہمارے حضور ہمارے تحفہ دے کے گئے ہیں، قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن حضور کی سیرت بتاتا ہے، خدا حضور کی صورت بتاتا ہے، قرآن جینے کے طریقے بتاتا ہے، مگر کوئی مر رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے قرآن منگا لیا گیا، کوئی مر رہا ہے تو پھر کسی کے تیجے 40ویں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ فائدہ وہاں بھی دیتا ہے، مگر اقبال کہتا ہے بے وقوف تو نے قرآن سے مرنا سیکھا جینا نہیں سیکھا، مرنا سیکھا جینا نہیں سیکھا۔ اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا، کیا کہتے ہیں بولو، حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا، کہتے ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا، تو میں کہتا ہوں آدھی بات کیوں کرتے ہو، حسین نے حق ادا کر دیا، میں کہتا ہوں کہ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں اس کی ماں فاطمہ نے حق ادا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلے ماں حق ادا کرتی ہے پھر بیٹے حق ادا کرتے ہیں، ایک دم کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ایک دم کوئی عمل ظہور میں جو ہے وہ ایک دم کوئی عمل بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، بہت لمبا اس میں کام ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ 1-2 سگریٹ پینے سے اگر دل کا دورہ پڑتا تو کون پیتا،
20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, लगातार सिगरेटें फूकनी पड़ती हैं, डिब्बी पे डिब्बी खर्च करनी पड़ती हैं। फिर 20-25 साल के बाद जब दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर कहता है भाई लीजिए मुबारकबाद, ये 25 साल आपने जो सूते लगाए, लगातार धुआं निकाला है। ये धुआं आप क्या समझते हैं? आप एक लेटरीन में अगर सिगरेट पी के आ जाए तो दूसरा आदमी जाएगा तो घुटन महसूस होती है, तो क्या ये सिगरेट आपके पेट के अंदर जाती होगी? तो कुछ ना करती होगी। अल्लाह ने जिनके लिए बेहतरीन चीजें बनाई है वो गुटके जैसी चीज खाते हैं। एक तो गुटखा खाने से अगर किसी को कैंसर होता तो क्यों कैंसर गुटखा खाता? मियां ये तो 15-20 साल की लगातार मेहनत होती है, बकरी की तरह मुंह चबाना पड़ता है तब कहीं जाकर के कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है भी मुबारक हो, आपको कैंसर हो चुका है, अब आप मर जाएंगे, अब आपका कोई सूरत नहीं है। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। का क्या करेगा? अब गुटखा खाना छोड़ दूंगा। का जब गुटखा तुझे खा गया तो गुटखे को खाना छोड़ेगा। अब तो तेरा खत्म हो चुका मामला, एकदम कोई चीज ऐसा असर नहीं करती। और याद रखो ऐसे ही कोई भी औलाद नेक नहीं होती जब तक माँ बाप नेक नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक माँ बाप, बोलो तो सही, माँ बाप जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे औलाद नेक नहीं होगी। देखिए जब पहले की औरतें ऐसी थी। अच्छा ये बताएं, एक औरत अगर चाहे तो अपने शौहर को, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई? पीछे वाले बताओ कितने लोग सुन रहे हो, हाथ उठा के बताओ। अच्छा इशारा करा करो तो बोला करो, इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुने। अगर वो औरत, एक आदमी को औरत चाहती है तो वो कर्नेलगंज के बाजार में लेके जाती है, बच्चा पीछे में उसकी गोद में आदमी की, औरत महारानी आगे आगे जा रही है, ये बेवकूफ पीछे पीछे, यहाँ से दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से चौथी दुकान, और वो उसे समझ में नहीं आ रहा है ये बेचारा पीछे पीछे बच्चा लेके जा रहा है। ये बताओ एक औरत जब पूरा बाजार घुमा सकती है तो मस्जिद नहीं भेज सकती? सुभान अल्लाह, मस्जिद नहीं भेज सकती आदमी को चाहे तो? एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटियां बना रही थी, अजान हुई तो मेरी माँ ने कहा जा नमाज पढ़ने जा। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने। मेरी माँ ने कहा अजान हो गई नमाज पढ़ने जा। कहते मैं नहीं गया। फिर मैं नहीं कहा बेटे जा। कहते मैं नहीं गया। उसे गुस्सा आ गया मेरी माँ को। उसने रोटी बनाते बनाते ऐसे आगे को दौड़ी कि सारी रोटियां गिर गई। फिर उसने चिमटा उठा के मेरे सर पे जोर से मारा, मेरा सर फट गया, मैं कांपने लगा। अम्मा जा रहा हूँ। कहते और दूसरा चिमटा मत मारना। मेरी माँ ने चिमटा नीचे रख दिया, मेरे सर पे रुमाल मारना, कल भाग। कहते मैं कांपता कांपता गया। उस दिन के बाद फिर मैं 40 साल का हो गया, मेरी आज तक नमाज कदा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी तो मैंने पूछा अम्मा एक दिन तूने मेरे सर को फाड़ दिया था, तूने फिक्र नहीं की थी कि रोटियां गिर गई क्यों? वो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुझे बोलो जरा बोलो, नमाजी बनाना फर्ज था। एक हमारे गांव में एक औरत आई, जब वो आई तो उसकी शादी हुई तो उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ के आई थी तो कुरान, अब तो पढ़े पढ़े को भुलाई देती है, पढ़ा हुआ हो तो उसे भुलाई देती हो, भुला देती है उसे भी, है उससे भी नहीं पढ़ने देती। हालात अलग हालात में पैदा कर देती हैं। मियां नेक औरतें होती हैं तो नेक बच्चे गौर करें। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में यानी पंजाब में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अब्बास ज़ैद। बुजुर्ग वो बाद में बने, उससे पहले वो चौधरी थे, बिगड़े हुए थे, नमाज कभी नहीं पढ़ते थे। 2 बीवियां थी उनकी। अच्छा दोनों बीवियों के बाद तीसरी उन्होंने शादी की। कभी कभी औरत ठीक भी मिल जाती है, लंबी मेहनत करती पड़ती है तो एक आध औरत को ठीक भी मिल गई। इन्हें भी औरत ठीक मिल गई। औरत जब ठीक मिली ना तो एक औरत आई, उसने देखा चौधरी के पास दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, मगर नमाज नहीं है। तो उसने देखा कि चौधरी ने एक बैठक बना रखी है, उस बैठक में बैठ सोता है 3 बीवियों के बावजूद। पहले लोग शर्मिंदा शर्म वाले होते थे, हया वाले होते थे कि बीवियां 3 है फिर भी बैठक में जाके सो रहा है। अब तो बैठक बनती नहीं, पहले बैठकें बनवाते थे लोग कि कोई आ जाए मेहमान तो उसे बिठा लेंगे, कोई गैर महरम आ जाए। अब तो सबको अंदर एंट्री है, दोस्त आ जाए वो भी अंदर है और रिश्तेदार आ जाए वो भी अंदर है। बीवी को दिखा रहा है, बहन को दिखा रहा है, बेशरम बेगैरत तेरी दोस्ती है या तेरी बीवी की दोस्ती है? अरे तेरी दोस्ती है या तेरी बहन की दोस्ती है? ये जो अपने दोस्त को अपने घर में लेके जा रहा है, बेशरम शर्म नहीं आती? तयूस है ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं। जरा गौर, उस औरत ने देखा कि चौधरी सोता वहां पे है और उसे रात को दूध लेके जाता नौकर, तो उसने नौकर से कहा आज दूध में
लेके जाऊं कि वो हट गया, नौकर की औकात कितनी होती है वो झट गया। ये दूध लेकर के पहुंची तो उसने कहा आप नौकर को नहीं लाने दिया दूध आपने, तो कह लगी मेरी ज्यादा हक बनता है, मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा आप जो है ना मुझे ये दूध पीजिए। उसने गिलास पेश किया, उसने दूध पी लिया। ये कह लगी हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके पांव दबा दूं। इसने कहा ठीक है। इसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाती रही, आधा घंटा तकरीबन गुजर गया। पांव दबाते आधा घंटा गुजर गया। इसकी आंखों में नींद आने लगी। चौधरी जब सोने लगा तो ये उठ के चलने लगी और बोली चौधरी साहब अगर आप बुरा न माने तो आपको नींद आ रही है, सुबह को आपको फजर में उठा दूं, सुबह को फजर में उठा दूं। चौधरी ने देखा तो कहले ज्यादा बकवास न कर, भाग यहाँ से, चली गई। मगर नेक औरत थी, दूसरे दिन भी आई, ऐसा नहीं बेइज्जती महसूस की, दूसरे दिन भी आई। आकर के उसने कहा कि लीजिए दूध, आज नहीं कहेगी नमाज को, चल ठीक है जब देखा जाएगा। उसने फिर दूसरे दिन भी जनाबे मोहतरम उसने जो है वो दूध पिलाया। उसके बाद उसने उसके पांव को दबाया, दबाती रही। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी तो कह लगी इजाजत हो चौधरी, बुरा ना मानना, आपको फजर में उठा दूं। एक लात मारी, नीचे गिर गई, ऊपर पलंग से नीचे गिरी तो चोट लग गई, मुंह फट गया, मगर मुंह से खून निकला। मगर बिल्कुल कितनी नेक लड़की थी, उठने के बाद बगैर कुछ गले चली गई, खामोश लड़की थी। कितनी अच्छी तरबियत हुई थी, कितना अच्छा उसका बाप होगा, कितनी अच्छी माँ की वो बेटी होगी जो इतनी तकलीफ के बाद भी उस जालिम के पांव दबाने फिर तीसरे दिन भी आई, फिर चौथे दिन भी आई। लगातार कहती थी, गालियां सुनती थी मगर रोती थी, उठ के चली जाती थी। एक दिन चौधरी बोला तू अच्छे बाप की औलाद है, अच्छी घर खानदान की है, इतनी जिल्लत के बाद रोज क्यों आती है, नमाज क्यों कहती है? कहने लगी चौधरी मैं नाफरमान नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का मैं आपका नमक खाती हूँ, आप जहन्नम में जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चौधरी आपकी नमाज जो नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। चौधरी नमाज पढ़ लिया करो, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नस्लों पे असर हो जाएगा। चौधरी की आंखों में आंसू आ गया, आंसू आ गए। चौधरी फर्द मुसर्रत से जज्बात से मगलूब होकर रोया। कहने लगा जब मैं सुबह को तुझे फजर में उठाऊंगा, अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह को फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों अपने मुसल्ले पे बैठ गए। जब चौधरी सज्जे में गया तो औरत भी सज्जे में चली गई और जाके रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, मेरे रब यहाँ तक ले आई, मेरे परवरदिगार इसका दिल बदलना तेरा काम है। इतना कहना था, अल्लाह का रहमत, अल्लाह की रहमत जोश में आई। फिर उसके बाद चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी बन गया। और तवज्जो करे हजरात, जरा गौर करें, इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रदी अल्लाह ताला अन्हु था, जिन्होंने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि लेना तस्बीह फड़ के हूँ। यानी वो अपने वक्त के बली गुजरे गौसुल आजम के बड़े सगीर में दो वजीर है, एक का नाम इमाम अहमद रजा है, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे आम बच्चे नहीं होते, बच्चे वली बनकर बच्चे बोलो बच्चे बली बन के पैदा होते हैं, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। तो अगर आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ये तकरीर भी आप के लिए है, क्या हमारे घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं? लोग कहते हैं कि सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जानें दे दी, कुर्बान हो गए। वो माइक थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं भाई, बड़ी आवाज खराब कर रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो मेरी तरफ गौर करें। मियां लोग कहते हैं सहाबा इकराम लाजवाब थे, मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं कि सहाबा लाजवाब थे। वो लोग लाजवाब नहीं होंगे जो मदीने से निकले मगर उनकी लाशें कभी मदीने नहीं पहुंची, उनका कहां दफन है किसी का नहीं पता। कई सहाबा को एक एक कब्रों में दफन किया गया, आज उनकी कब्रों तक के निशान नहीं पता। वो निकले मदीने से, उन्हें पता था हम मदीने से निकलेंगे तभी इस्लाम फैलेगा, तभी दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम जाएगा। अगर सहाबा ना आते तो बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सहाबा ना आते तो ये रंग कैसे चढ़ता? वो कौन सहाबा थे? मियां घर से निकले तो देखा गया 2-4 से दुनिया भागते थे, गुमनाम न जाने कितने हैं। वो कौन सहाबा थे? जब वो निकले थे तो इकबाल
حال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، باؤ شیروں کے بھی میدان سے ہو کر جاتے تھے، دوسرے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بیزانے کبھی یورپ میں کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، چاند نظروں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو، وہ صحابہ تھے جنہیں مدینے سے جاتے سو دیکھا گیا مگر آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، حضرت علامہ سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اگر مدینے کے وہ مرد لاجواب تھے تو مدینے کی وہ عورتیں بھی تو لاجواب تھی جنہوں نے پال پال کے نبی کو اپنے دل کے ٹکڑے دیے تھے۔ بتاؤ اگر عورتیں لاجواب نہ ہوتی تو مرد لاجواب ہوتے ہیں؟ ارے جو وہ تو میری تقریر لوگ سمجھ جائیں گے نا، جو اپنی بیوی اگر ان سے منع کر دے تو ایک بار منع کر دے تو بہن کے گھر تک نہیں جاتے بیوی کے ڈر کی وجہ سے، ارے وہ تو سمجھ جائیں گے نا، جنہیں بیوی ڈانٹ دے تو بہن کے گھر بھی نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام کون ہوتا ہے، میں کہلے اس میں بڑا لمبا بحث چل رہی کون غلام ہے، میں بتاؤں کون غلام ہے؟ میری بھی ناقص تحقیق ہے، جو بیوی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہے، جو بیوی کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بیوی کے ماں باپ کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے۔ بس توجہ، جو بیوی کو عزت دے وہ بھی غلام نہیں، ہاں جو بیوی کے کہنے پہ سگے رشتہ داروں کو بہنوں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے، اسے سند دینی چاہیے، سند یافتہ غلام بے شک ہے نا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کیسی عورتیں تھی؟ کفار کہتے تھے رسیاں لے کر کے چلو مدینے میں باندھ کے لے کے آئیں گے اللہ کے رسول کو معذ میرے نبی نے فرمایا ایسے ایسے کہتے ہیں، کون ہے جو اپنے بچوں کو لے کر کے آئے؟ کتنے ہیں جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہو جائیں؟ نبی کا کہنا تھا کہ تانتا لگ گیا، لائن لگ گئی، مائیں اپنے بچوں کو، بیٹیاں اپنے باپوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیوی اپنے شوہروں کو لے کر کے اپنی یہ کڑیاں جوان مسجد نبی میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پر گیا سین، ایک بھی ماں نے ایک بھی بیٹی نے نہیں کہا حضور میرے بچے کو خیریت سے لائیے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ ساری عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ بچے کو بھیج رہی ہوں مگر جب میرے یہ واپس آئے تو سب سے اگلی صف میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ پہلی بار میں شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، بیٹی کہلاؤں۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ، مسکرا کے بول کے سن لو، میں آگے ہوں تو میرا فائدہ اٹھا لو، بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کیسی عورتیں تھی وہ، لمبے لمبے اپنے میاں کڑیاں جوان تندرست جوان اپنے حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے جا رہی ہیں، مگر جب رات ہوئی ہے تو ایک عورت نے مسلح بچھا لیا، اس کا نام ہے سیدہ خنسا۔ کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے سیدہ خنسا، اور بہت بڑی شاعرہ یہ جب ایمان لے کر کے آئی تو نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے بولی حضور جب میں اب کلمہ پڑھتی ہوں نا زبان سے تو میرے سر کے بالوں سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اتنی نیک عورت تھی، رات کا وقت ہے تہجد میں، اے ٹوپی والے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، میری طرف دیکھ لو، دھیان سے سن لو، ایک تو مجھے مائک بہت پریشان کر رہا ہے، اوپر سے آپ بھی پریشان کر رہے ہیں، بیٹھ کے سن لینا مہربانی کریں، ختم کر دوں یا اور بول تھوڑی دیر سنو گے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کیسی عورتیں تھی ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جو ہے نا سجدے میں رو رہی ہے، بچہ 11 سال کا، ایک 13 سال کا، دونوں بچے کھڑے ہو گئے، دونوں نے ماں کو دیکھا، دکان کھل گئی، دیکھا ماں رو رہی ہے، ماں کے قریب گئے، جا کے بولے امی جان کیوں رو رہی ہو، امی جان کیوں رو رہی ہو، امی جان کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے اپنے سلام پہ رکھ لگی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں کرنا، بتاؤ نا امی جان، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کو طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیا، بیٹو عورتوں نے مدینے کی جوان بچے حضور کی بارگاہ میں دے دیے، مگر تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اگر تم بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں بچے دے دیتی اور میرے بچے قربان ہو جاتے اللہ کی راہ میں، تو میں پھر سے گرو ہو جاتی۔ اللہ اکبر، دونوں بچے اپنی اپنی تلواریں لے کر کے آئے چھوٹی چھوٹی اور ہوا میں لہرا کے بولے ماں تو لے کر تو چل، ہم بھی نبی کی بارگاہ میں جان دے دیں گے، ہم بھی نبی پر جان دے دیں گے، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے امی جان، ہم بھی جائیں گے امی جان۔ ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، چھوٹے کو نہیں امی جان لے کے چلو۔ ایک 13 سال کا بچہ 11 سال کا صبح فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی پاک نے دونوں کو دیکھا، فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں، بڑے والے بچے نے جوہر دکھائے، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ 13 سال کا تو جا سکتا ہے، مگر یہ 11 سال والا بھی بہت چھوٹا ہے، یہ نہیں جائے گا۔ تو 11 سال والے نے اپنے دونوں پاؤں کو اچکا لیا، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور بولا حضور میں بھی جا سکتا ہوں، دیکھیے میں بھی بھائی سے تھوڑا سا تو چھوٹا ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے۔ کہنے لگا حضور میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں، عمر میں مگر طاقت میں زیادہ ہوں، ہمت میں زیادہ ہوں، حوصلہ میرے اندر زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا کیسے؟ حضور سے کہنے لگا حضور کشتی کرا دیجئے میرے بھائی سے، میں کشتی میں اس کو گرا لوں گا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کرو کشتی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا، بڑے بھائی سے بولا دیکھ تیری تو بھرتی ہو گئی ہے حضور کی بارگاہ میں، اگر تو مجھے لے کر کے نہیں جائے گا نا تو دیکھ تو اکیلا شہید ہو جائے گا، دیکھ تو آج گر جا، اگر تیری عزت جائے گی تو قیامت کے دن اللہ تجھے عزت دے دے گا۔ میرے بھائی ہم دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں ساتھ میں شہید ہوں گے، میرے بھائی تو اکیلا مت جا۔ جب اس کا چھوٹا بھائی رویا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میرے نبی پاک نے ان بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا میرے آقا نے جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے دنیا میں رہیں گے تو کوئی بھی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام کا کوئی بھی بال بھی کا نہیں کر سکتا، بولو تو سے کوئی بھی اسلام کا بال بھی کہا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ماں نے اپنے دونوں بچوں کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد ماں نے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ماں کہنے لگی میرے لاڈلو، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے لاڈلو، میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں پالا تھا میرے بیٹوں کہ تمہارے لیے تمہیں بڑھاپے کا سہارا بناؤں۔ میرے بیٹے سن، میں جب تیرا باپ بہت دنوں پہلے انتقال کر گیا، میں نے مزدوریاں کر کر کے تجھے پالا ہے، میں نے بیٹے لوگوں کے برتن دھوئے ہیں، برتن مانجے ہیں میرے لال، مگر دونوں تمہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے پالے تھے۔ اے میرے بچوں جا کے شہید ہو جانا، میں تمہارا انتظام نہیں کروں گی، مگر جب تمہاری لاشیں مدینے میں آئیں تو اس ماں کی اتنی سی گزارش ہے کہ تمہارے جتنے بھی تمہارے زخم لگے نا وہ سینے پہ لگے، کوئی بھی تمہارے پیٹ پہ زخم نہیں ہونا چاہیے جب تمہاری لاشیں آئیں، تاکہ دنیا دیکھے تو سمجھ جائے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، سید شہباز حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، رسالت، اللہ۔ ایک عورت اور آ گئی، اس کے آتے ہی پورے مجمع میں صحابہ کرام رونے لگے۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، جو اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتی وہ بتائیں، جو نمازوں میں نہیں بھیجتی یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا، تم سے حساب ہوگا میری بیٹیوں، میری بہنوں۔ تم کیا سمجھتی ہو تم نماز نہیں پڑھتی ہو تو صرف تم نماز نہیں پڑھتی، تمہاری بیٹی نہ بے نمازی ہوگی، پھر تمہاری نمازی بے نمازی ہوگی، پوری نسل بگڑ جائے گی۔ تم کیا سمجھتی ہو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم نمازی بن گئی اور اگر ایک ماں نمازی بن گئی تو معلوم ہے کتنی نسلیں سدھرتی ہیں؟ بیٹے کی نسل سدھر جائے، بیٹی کی نسل سدھرے۔ ایک عورت کا سدھرنا کتنا ضروری ہے، یہ بات آپ سمجھے میری بات کو۔ ایک عورت اور آ گئی، اگر تمہارے جگر میں اگر تمہارے دل میں اگر تمہارے سینے میں دل ہے تو پھر اس بات کو سن کے دکھاؤ، میں سنا کے دکھاتا ہوں۔ ایک عورت آتی ہے، آ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ بیان کرتے کرتے رونے لگتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو صحابہ کرام بھی روتے ہیں۔ نبی
نبی پاک سے کہتی ہے حضور میرے بچے کو بھی لے کر کے چلے جائے. نبی فرماتے ہیں تیرا بچہ کہاں ہے؟ کہتی یہ میرا بچہ ہے 2.5 سال کا بچہ. حضور نے فرمایا یہ تیرا بچہ 2.5 سال کا جنگ میں جا کے کیا کرے گا؟ کہنے کہ حضور آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی, آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے تو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. سرکار نے فرمایا ہاں. کہ حضور میرے لال سے 1-2 تیر روک لیجئے گا. اگر میرے بچے کے جسم میں داخل ہونے کے بعد 2-3 اگر 2-3 تیر رک گئے, اے میرے یا رسول اللہ اگر 2-3 تیر رک گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. میرے بچے کے جسم پہ اگر آپ کی طرف آنے والے تیر میرے لال کے جسم میں لگ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. یا رسول اللہ میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میرے بچے کو قبول کر لے, میں بیوہ عورت ہوں, میرے پاس یہی بچہ ہے. میرے نبی پاک نے بچے کو گود میں اٹھایا, آنکھوں میں آنسو لے آئے, فرمایا اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہید کی ماں میں اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے بتاؤ نوجوانوں, آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, میں اپنے 2.5 سال کے بچے کو جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار تھی, آج تو 10 سال کے بچے کو نماز میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قوم برباد ہو رہی ہے. میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں, میری یہ اس میڈیا کے ذریعے جو میری بہنیں مجھے سنتی ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, قرآن اٹھا لو, موبائل رکھ دو, واٹس ایپ رکھ دو, فیس بک رکھ دو, قرآن اٹھا لو, اللہ کے واسطے تسبیح اٹھا کے درود پڑھنا شروع کر دو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے درود پڑھتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اے میری بہنوں میری بیٹیوں یاد رکھو, جب تک تم نیک نہیں ہوگی, یاد ذرا غور تو کرو, میرے نبی کے زمانے کے کیسے تھے صحابہ. اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, حضرت علامہ سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. مگر ایک بوڑھی عورت اور آ گئی, بولو تو سبحان اللہ. ایک بوڑھی عورت اور آ گئی, حضور میں بھی جنگ میں جاؤں گی, میں بھی اپنے جان کو قربان کروں گی. بوڑھی 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے, نام ہے ام عمارہ. اور آج کل کی بوڑھی تو خرافات کر رہی ہے زیادہ تر, میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جو کرتی ہیں انہیں تو کہہ ہی رہا ہوں نا. بہوؤں کو زندہ سکون سے نہیں رہنے دیتی, ٹوکتی رہتی ہیں, جھگڑا کرتی رہتی ہیں ساسیں. ساس اور بہو میں بھی خدا واسطے کا ہے. ادھر بیٹھے گی تو اس کی برائی کرے گی, غیبت کرے گی, بدتمیزی کرے گی. حضرت عمر بیٹھے ہیں, حضرت علی بیٹھے ہیں, ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں برباد ہو گیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں زنا کر کے آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ایسے لگتا ہے, اتنا ڈرا ہوا تھا تو ایسا لگتا تو غیبت کر کے آیا. غیبت زنا سے برا کام ہے. ادھر بیٹھی اور سنو, جو عورتیں اپنے بیٹے میں اور بہو میں جھگڑا کراتی ہیں ان پہ لعنت ہے. حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کروائے وہ کوئی بھی ہو, اس پہ لعنت ہے. اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. تو تیری بھی تو بیٹیاں کہیں نہ کہیں ہے نا خرافاتن, مرنے والی ہے, تجھے سکون نہیں, چین نہیں. بڑھیا مر کے کیا منہ دکھائے گی, نہ نماز کی, نہ روزے کی, نہ قرآن کی, خرافات پورے دن کرتی رہتی ہے. میں کتنی ایسی بڑھیوں کو جانتا ہوں جنہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا, چونکہ بہت دل دکھاتی ہیں. ایک پڑوسی میری لڑکی آئی اور کہنے لگی میاں میرے لیے دعا کر دو سید صاحب. میں نے کہا کیا دعا کرواتی ہے بہن؟ کہنے لگی بڑی پریشان ہوں, رونے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ساس مجھے ہر ہفتے تانے دیتی ہے. اے بھائی, اے بھائی, ارے کتے کو نہ مارو, کتا بھی سننے آیا, بیٹھو نا, بیٹھو. کتے کو نہ مارو, اپنے نفس کو مارو جو تمہیں سننے نہیں دیتا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اگر یہ فلم دیکھیں گے تو پوری دیکھیں گے, اور اگر کہیں سے نکل جائے گی تو پیچھے کر کے دیکھیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل میں دلچسپی اب نہیں رہی. لڑکی میرے پاس آ کے لگی سید صاحب جی, کہہ لگی میری ساس مجھے ہر ہفتے تانے دیتی ہے کہ تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا تھا, مر گیا تیرا باپ. کہتی میرے باپ کو برا کہتی.
اور کہنے لگی میرے شوہر بھی مجھے تانا دیتا ہے، اب مارتا ہے توڑتا ہے، مارتا ہے، شوہر کہتا ہے چلی جا اپنے گھر، اور جاتی کیوں نہیں؟ لڑکی عورت کو مارتا ہے توڑتا ہے، کہ جا بھاگ جا اپنے گھر، وہ کہتی کیا جاؤں، میں تو خود پریشان ہوں، میرے باپ نے قرضہ لے کے شادی کی تھی، میری 2 بہنیں اور بھی بیٹھی ہیں، اگر جاؤں گی تو باپ کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی، نکالے گا تو نہیں مجھے، باپ ہے مگر کیسے اپنے بچوں کے ساتھ لے کے جاؤں گا، پٹتی ہے اٹھتی ہے وہیں رہتے ہیں۔ یار لڑکیاں بھی کتنی نازک ہوتی ہیں، بہنیں بیٹیاں 17-18 سال گزارتی ہیں اپنے باپ کے گھر سکون سے، اور پھر نہ جانے کس کس کی باتیں سننے کو، ان کی شادیاں کرنی پڑتی ہیں، بیٹیاں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے آخری حج کے موقع پہ فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 لوگوں سے ڈراتا ہوں، ایک تو تم اپنے غلام پر ظلم نہ کرنا، ایک اپنی بیوی پر ظلم نہ کرنا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو جس امبانی کا گھر اچھا ہے، اڈانی کا گھر اچھا ہے، کس کا گھر اچھا ہے بتاؤ؟ جو بنگلہ بنائے وہ گھر اچھے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ گھر بہت اچھے ہیں، اللہ کو پسند ہے جن میں رہتا ہو یتیم اور اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، اسے سکون ہو۔ واہ اللہ سبحان ہاں کیا فرمایا؟ جس میں بولو ذرا، جس میں بس اب علماء کے ڈالی تقریر کرنے دیجیے۔ شکریہ قاری صاحب، شکریہ، بیٹھے تشریف سے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جس میں یتیم پر کوئی ظلم نہ ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا گھر ہے، وہ برکت والا ہے، بولو وہ رحمت والا ہے، وہ فتح والا ہے۔ میری طرف دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، غور کریں۔ وہ عمارہ نام کی عورت ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، حضور سے کہہ رہی ہے میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ بولو ذرا، بولو تو صحیح یار، میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ میرے آقا نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ کہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، ان کی مرہم پٹی کروں گی۔ واہ واہ واہ، نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام نے دیکھا نبی کو پر حملہ کر دیا، سرکار دو عالم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے یہ سارے کفار مکہ۔ جب صحابہ نے دیکھا سارے بڑھ چکے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ نے اپنے حلقے میں لے لیا۔ جب صحابہ کرام نے حلقے میں لے لیا تو وہ جو ام عمارہ تھی نا بوڑھی، اس نے بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور وہ بھی کھڑی ہو گئی حضور کو پروٹیکشن کے لیے، نبی پر جان دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا کہ عورت ہے، کہیں اس طرف سے کوئی حملہ نہ کرتے۔ جب نبی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، جب تک میری جان میں جان رہے گی آپ کے قدموں پر قربان رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ادھر سے نہیں آ سکتا، کیونکہ کافر ہوتے ہیں بزدل، اور بزدلوں نے عورت پہ حملہ کیا۔ ایک آیا جوان، اس نے تلوار سے مارنا چاہا، پہلے تو تلوار سے روکا ام عمارہ نے، پھر ایک بار کیا، گردن کاٹ دی، ایک کی، دو کی، تین کی، 7 آئے، 7 کی کتنے کاٹ کے جہنم میں پہنچا دیا۔ پھر تو پتل مچ گئے کفار کے لشکر میں، سارے بھاگتے تھے، رکتا کوئی نہیں تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں سے مت لڑو۔ کہا کیوں؟ کہ جب بوڑھی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ جب یہ عورتیں ایسے اپنے بچوں کو پالتی ہیں تو پھر نبی کی بیٹی فاطمہ نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا؟ بتاؤ مجھے وہ کیسا ہوگا حسین؟ سنو گے کربلا کی بات، داستان سنو گے؟ سنو گے کربلا کی بات؟ کربلا کیوں ہوئی آپ کو پتا ہے کیوں ہوئی؟ کربلا اس وجہ سے ہوئی کہ جب سن 60 ہجری میں یزید نام کا ایک آدمی بدتمیز بیٹھا حکومت پہ، تو اس نے سوچا کہ میں حسین کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواؤں گا اور جب وہ میرے مرید ہو جائیں گے تو پھر ساری برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یعنی وہ شراب بھی پیتا تھا، ٹھیک ہے، اور حسین نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا۔ وہ مدینے میں ایک دن شراب پی رہا تھا، حسین نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بیٹھ جاؤ، تقریر کرنے دو، کہو تو ختم کر دوں گا، ڈسٹرب زیادہ ہی کر رہے ہو لوگ آپ۔ ارے جب تقریر کر رہا ہوں تو اب کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تقریر کرانے کے لیے تو جلسہ کرایا نا، تو تقریر تو میں کر رہا ہوں۔
اب یہ ادھر سے اٹھ کے ادھر سے ادھر کی کیا مطلب ہے بھائی؟ تقریر کرنے تو بیچ میں ذہن پڑتا ہے. یہ کوئی کیسٹ تھوڑی ہے جو لگا دی ہے، یہ تو دل ہے، جب تک کام کرے گا ہوگی تقریر. یزید جب 66 ہجری میں یا 60 ہجری میں حاکم بنا تو اس نے کہا حسین ابن علی، یزید گھٹیا تھا، بدکار تھا، یزید گمراہ تھا. یزید نے کیا کیا؟ کہا حسین کی بیعت کروا لو، حسین کی بیعت کروا لو. امام علی مقام کے پاس خط بھیجا. امام علی مقام کو اس نے ولید نے امام علی مقام کو بلایا جو کہ مدینے کا گورنر تھا. کہنے لگا حسین آپ ایسا کریں، رات کے وقت نے بلایا. حسین نے اپنے ساتھیوں کو لیا، کہا میرے ساتھ آؤ. رات میں ولید نے بلایا، ضرور کوئی نہ کوئی ضروری بات ہے، یا وہ رات میں بلاتا نہیں ہے. آپ رات میں پہنچے تو وہ کہنے لگا اے حسین آپ ایسا کریں یزید کی بیعت کر لیں. اب امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید بادشاہ بن چکا ہے، آپ ان کی بیعت کریں. آپ نے فرمایا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کے جیسے کی بیعت یزید کی. اور صبح کو لوگوں میں کھل کے بات کرنا، ایسے تنہائی میں بات نہیں ہوگی. آپ چلے گئے، جب آپ گئے تو پیچھے بیٹھا تھا مروان جو کہ لعنتی تھا. اس نے مروان نے کہا حسین کو پکڑ کے قتل کر دو، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. وہ ہلکے ہلکے کہتا تھا کان میں، مگر حسین نے سن لیا، اور سننے کے بعد اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پلٹ کے واپس گئے. فرمایا تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. تلوار نکالی، ڈر گیا، کانپ گیا. آپ نے جب دیکھا وہ ڈر گیا تو آپ نے خاک ڈالی، واپس آئے. مدینہ چھوٹنے لگا کیونکہ مدینے میں اب رہنا مشکل تھا، مدینے میں پریشان کرنے لگے لوگ. حضرت امام حسین رات کے وقت میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں. لوگوں موبائل میں نہ لگو، اتنے موبائل خریدتے ہو. ایک لڑکا میرے ساتھ گیا تھا مدینہ رمضان میں، وہ مدینہ شریف میں تھا. وہ کہتا ہے سید صاحب رونے لگا. میں کہا چل بھائی بس تیار ہے. رونے لگا نہیں جاؤں گا مدینے سے. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بڑے بڑے موبائل خریدے 20,000 کے 25,000 کے، مگر موبائل کچھ دنوں میں پرانے لگنے لگتے ہیں. پھر کہنے لگا یہ جو 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے میں نے مدینہ دیکھا ہے نا، کہتا ہے اب میرا دل مدینہ سے جانے کو نہیں کرتا، حضور کا گنبد چھوڑنے کو نہیں کرتا. رویا، پلک بلک کے رویا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بار نتے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو کہو کہ چین کب آئے کیوں. اور فرماتے ہیں کہ رخصت قافلے کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. مدینے کو چھوڑنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کبھی مدینے جاؤ گے تو دیکھنا مدینہ ایسی جگہ ہے جو جنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نبید نجات و ظفر کی ہے. اللہ اکبر، ذرا توجہ کرے. میں آپ غور کریں، حسین تو وہ ہے جن کی 50 سال سے زیادہ عمر مدینے میں گزری ہے. حسین اپنے نانا کے روزے پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، کہتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں وہی حسین ہوں جسے آپ نے اپنے کاندھوں پر بٹھالا. میں وہی حسین ہوں نانا جنہیں آپ نے اپنی زبان چسائی. میں وہی حسین ہوں نانا جس کے رونے پہ آپ پریشان ہوتے تھے. میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے نانا. میں آپ کے مدینے کو الوداع کہتے ہیں. میں جا رہا ہوں نانا. پھر اپنی ماں کی قبر پہ گئے. ہائے کتنے تکلیف کے ساتھ حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا. ایک زمانہ تھا جب اللہ کے رسول نے مکے کو چھوڑا تھا تو کعبے کو دیکھ کے پلٹ پلٹ کے روتے تھے. 53 سال کی عمر میں میرے آقا کعبے کو دیکھ کے کہتے تھے اے کعبہ میرا بچپن تیرے ساتھ گزرا ہے. حسین حضور کے روزے کو دیکھ کے کہتے تھے میرے نانا حسین کا بچپن آپ کی گود میں گزرا ہے. میں جا رہا ہوں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے کہتے امی جان میرا بھائی حسن تو آپ کے برابر میں دفن ہے، مگر کیا خبر حسین کی قبر کہاں بنے. یہ کہہ کے حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچے. مکہ میں یزیدیوں کی کوفیوں کے خط آ گئے. حسین ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ہم یزید کو نہیں مانتے اپنا پیر، ہم یزید کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے، ہم آپ کو اپنا رہنما مانتے ہیں. آپ آئیے 150 خط لکھے. امام نے منع کر دیا. انہوں نے کہا شرعی مجبوری ہے، آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کی بات پہ بیعت نہیں کریں گے تو یزید کی ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. 150 خط بھیجے ہیں. آپ نے فرمایا شرعی
مجبوری کے تحت اپنے بھائی کو بھیجا مسلم بن عقیل کو، تم جاؤ اگر کوفے کے حالات ٹھیک ہو تو مجھے خط لکھ دینا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے، ایک بار میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کتنے؟ 40,000۔ ایک بار میں 40,000 لوگ مرید ہو گئے۔ مگر میاں آپ نے خط لکھا، حسین آ جائیے، یہاں کے حالات ٹھیک ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے، لوگ پیر چوم رہے۔ امام علی مقام کو ادھر خط لکھا جا رہا تھا، ادھر ایک مخبر یزید کو بھی خط لکھتا تھا، کہتا تھا حسین کے نام پر اتنی بیعت ہو گئی کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا تخت پلٹ جائے گا۔ یزید نے عبیداللہ بن زیاد کو بھیجا، اور وہ جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، کہنے لگا جاؤ اور جا کر کے کسی بھی صورت میں تمہیں کوفے کا گورنر بناتا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کرتا ہوں۔ یزید نے پہلا برا کام جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سیابی رسول نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی بیعت پہ ہاتھ پر کر چکے تھے لوگ۔ یہ عبیداللہ بن زیاد آیا، آ کر کے اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور لوگوں کو پکڑا، قید میں ڈالا، نظر بند کر دیا، اور قافلے کے بڑے بڑے اس قبیلے کے سرداروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بند کر لیا۔ ان سے کہا اگر تم بیعت نہیں توڑواؤ گے تو تمہارے بچوں کو ہم نیزے پہ چڑھا دیں گے، یزید نیزے پہ چڑھا دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے گورنر ہاؤس کو محاصرہ کر لیا 40,000 لوگوں کے ساتھ۔ اگر انہیں جنگ لڑنی ہوتی تو اسی دن قصہ ختم ہو جاتا، اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، مگر جنگ نہیں لڑنی تھی۔ مگر سنے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اب تو اوپر چڑھے وہی جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اوپر چڑھے اور اپنے اپنے قبیلے سے کہنے لگے چلے جاؤ، حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اسے مسلم کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ یزید تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ سارے کوفے دھوکے بعد نکلے، ایک ظہر سے لے کے عصر تک 35,000 کوفی چلے گئے اور 5,000 بچے۔ آپ نے شام کو مغرب کی نماز پڑھائی تو میاں جب سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ سلام پھیرا تو امام اکیلا رہ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اب وہاں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی پانی تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کل تک جو پیر مانتے تھے اب وہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ کر رہے ہیں، آپ رات کے وقت میں گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا نے دیکھا کہ پیاسے ہو بیٹا، کہا اس نے پانی دیا، آپ نے پانی پیا۔ کہنے لگے بیٹے تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ کہا کے رہنے والے ہو؟ کہا میں علی کا بھتیجا ہوں۔ عورت رو کے بولی ہائے اللہ کے رسول کی اولاد میرے گھر آ گئی، آجا۔ اندر لے کے گئی، آپ اس گھر میں بیٹھ گئے، وہ محب اہل بیت تھی مگر اس کا بچہ تھا شرابی جواری۔ اس نے جا کر کے عبیداللہ بن زیاد سے کہا کہ تو کی نام دینا چاہتا ہے مسلم بن عقیل کو جو خبر بتائے؟ کہا اب میرے گھر میں مسلم بن عقیل ہے مگر پہلے مجھے انعام دے۔ اس نے انعام کے لالچ میں پتہ بتا دیا۔ 70 فوجی آئے، 70 فوجیوں نے آ کر کے آپ کو گرفتار کرنا چاہا، دروازے پہ دستک دی، اور جب دستک دی تو آپ نے دروازہ کھولا تو وہ گالیاں دینے لگے۔ پہلے حضرت علی کو گالی دی، امام حسین کو گالی دی۔ جب گالیاں سنی تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے تلوار نکالی اور 70 پر حملہ کر دیا۔ اب سنو، 70 کو دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں، دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا سر کاٹ دیا، دوڑا دوڑا کے مارتے تھے۔ کوفے میں ایک گلی سے دوسری گلی میں لے کے جاتے ہیں اور دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کوفے کی گلیوں میں یزیدی کتوں کو علی کا شیر پھیر پھیر مار رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مگر ایک نے تیر مارا، ہونٹ پہ لگا، کہاں لگا؟ ہونٹ پہ لگا، دانت پہ لگا، دانت پھوٹا، ہونٹ پھوٹا۔ پھر آپ نے پیاس لگی، آپ نے پانی مانگا، جب پانی کا پیالہ یہاں تک کیا تو پانی، سارا پانی خون بن گیا، اتنا خون گرا۔ آپ نے پانی پھینک کے کہا اب کوثر کا انجام ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابن زیاد بولا کہ پکڑ کے نہیں لائے؟ کہنے لگے وہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، وہ تو سب کو مار رہا ہے، وہ تو زخمی شیر کی طرح مار رہا ہے، حملے کر رہا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد بولا ارے تم سے کس نے کہا تھا اسے دھوکے سے لاؤ؟ ارے وہ بھوکا پیاسا ہے مگر ہے تو علی کا بھتیجا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی۔ دھوکہ دے کر پکڑو۔ یہ آیا ایک آدمی دھوکہ دینے لگا، کیا لگا ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم ان لڑنا تھوڑی چاہتے ہیں، ان سے لڑو مت، تلوار نیچے رکھو، سب سے تلوار نیچے کروائی۔ حضرت مسلم کی تلوار بھی انعام میں کر لی۔ کہنے لگے چلیے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کو لے گیا، دھوکے سے کمرہ کھولا، اور جب دروازہ کھلا پڑا، دروازہ گورنر ہاؤس کا، تو آپ کی تلوار کو چھین لیا گیا۔ آپ سامنے کھڑے تھے، نہتے، آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ سامنے سارے لوگ کھڑے تھے جو مرید ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں دھوکے سے بلایا، ہم آگئے تو ہمارے ساتھ یہ بدعہدی کی، بے وفائی کی، مگر میں تمہیں اب بھی اپنے جس سے تمہاری سفارش کر دوں گا، مگر تم 3 کاموں میں سے ایک کام کر دینا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یا تو کسی بھی صورت میں میری جنازے کو دفن کر دینا،
دینا میری شہادت کے بعد، اور دوسرا یہ میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ حسین سے کہہ دینا اب کوفے نہ آئے، کوفے ان کے لائق نہیں بچا ہے۔ مگر عبیداللہ بن زیاد نے گردن کٹوا دی۔ جب گردن کے نیچے کو کٹ کے گری، ادھر یہ گردن کٹ رہی تھی، ادھر حسین چل دیے تھے۔ ایک حسین میاں مکے سے روانہ ہو رہے تھے، جب سارے لوگ حج پر حج کا احرام باندھ کے منا جا رہے تھے، حسین کربلا آ رہے تھے، کیونکہ وہ حج کرنے کا وقت نہیں تھا، کعبے کی عظمت بچانے کا وقت تھا۔ حاجی منا جا رہے ہیں، حسین کربلا آ رہے ہیں، میدان میں رک گئے۔ توجہ ہے، میدان میں رک گئے، اور حر بن ریاحی نے روک لیا 1000 فوجیوں کے ساتھ۔ کہنے لگا حسین تمہیں جانے نہیں دوں گا، آپ نے بغاوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو خط آئے، یہ دیکھو خط پڑھوائے۔ کہنے لگا اچھا، وہ سمجھدار آدمی تھا، آل رسول کا عاشق تھا۔ کہنے لگا میں آپ کو رات کو چھوٹ دیتا ہوں، آپ رات کو چلے جانا، ابھی تو میرے فوجی جاگ رہے ہیں۔ رات کو حسین کا قافلہ پوری رات چلا مدینے کی طرف، مگر صبح کو ہوئی تو پھر وہی میدان کہاں گئے نہیں لگتے کہ فرمانے لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے، پھر دوسری رات چلے، پھر راستہ بھول گئے، پھر وہیں آ گئے، پھر تیسری رات چلے، بولا آپ کب تک جائیں گے؟ اب میں زیادہ دن فوجیوں کو نہیں روک سکتا، 3 دن ہو گئے۔ فرماتے ہم پوری رات چلتے، پھر یہی جگہ آ جاتی۔ کسی پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ کوفہ ہے، کوفہ، یہ وہ ہے کربلا۔ تو اس نے امام حسین نے فرمایا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں شہید ہوں گا۔ اب سنو کربلا کی جتنی باتیں، اتنی آپ کو تفصیل بتائیے، اتنی جلدی یہ وجہ تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کربلا کہیں کو کوئی پوچھے تو بتا دو کیا بات ہے۔ جب گاندھی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے گئے، موہن داس کرم چند گاندھی، اسے گاندھی جی یہ آپ آزاد کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے یہ جو کپڑے ہیں یہ آپ کے کپڑے کاٹن کے ہیں، اور آپ کیسے آزاد کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ برٹش امپائر ہے، اتنی طاقتور لوگ ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس بہت زیادہ بحری جہاز ہے، ان کے پاس بہت زیادہ بندوقیں ہیں، آپ کے پیاس کیا ہے؟ کہنے لگے گاندھی جی نے جواب دیا پہلے مجھے بھی ہمت نہیں تھی، کہا پھر جب سے کربلا کے حسین کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں سمجھ گیا اگر سچائی ہو تو 22,000 کو شکست دے سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان زور سے بولو نوجوانوں، حسین کی قربانی پہ بولو سبحان اللہ۔ حسین کو 22,000 لوگوں نے گھیر لیا کہ حسین تم آگے نہیں جا سکتے۔ حسین نے فرمایا یا تو بیعت کرو یا یزید کے نام پر یا جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا تو ایسا ہے میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ مجھے جانے دو کسی دوسرے ملک میں وہاں کے لوگوں کو اسلام پھیلاؤں، اور آپ نے فرمایا مجھے ہندوستان جانے دو۔ حسین تو ہندوستان نہیں آئے مگر ہر گھر میں حسین کا عاشق موجود ہے۔ دوسرا کہا کہ ایسا کرو مجھے حرم جانے دو، اور تیسرا یزید سے بات کرو۔ بولے نہیں یا تو جنگ یا تو بیعت۔ آپ نے فرمایا آج رات کی مہلت چاہتے ہیں، پانی بند کر دیا گیا۔ دوسرا دن ہو گیا، امام نے نماز پڑھائی عشاء کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میرا دشمن ہے سارے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو سارے یزید مان جائے گا، آپ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ کے مرید تھے 50 تقریباً، آپ نے فرمایا آپ چلے جاؤ، میں چراغ بجھاتا ہوں، تمہیں شرم آتی ہے مجھے دیکھ کے میرے سامنے جاتے ہوئے؟ میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ کہا عباس ذرا چراغ بجھاؤ، چراغ بجھایا عباس نے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلاؤ عباس، تو دیکھا سارے کے سارے وہیں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ گئے نہیں؟ کہنے لگے حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے آخرت بھی آپ کی ہے، حسین آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو کل قیامت کے دن نبی پاک کو کیا کو دکھائیں گے؟ مگر سنو حسین نے کس سے کہا؟ علامہ یوسف نبھانی نے لکھا ہے ایک نقطہ، وہ فرماتے ہیں حسین نے کس سے کہا؟ عباس چراغ بجھاؤ، پھر کس سے کہا؟ عباس چراغ جلاؤ۔ کس سے؟ عباس سے، کیونکہ حسین جانتے تھے اور کوئی تو جا بھی سکتا ہے مگر میرا عباس نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا عباس، بولے میرا عباس، علی بولو میرا عباس۔ اب سنو کربلا کی میری بہنیں، یہ بھی ان کے بھی سینے میں دل ہوں گے، آپ بھی سنو۔ حسین نے کربلا میں قربانی، اب میاں صبح کو جنگ شروع ہو گئی، 50 شہید ہو گئے ساتھی آپ کے۔ اب جب جنگ چل رہی تھی تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے، خریداری کرنے۔ اس نے جب خبر سنی مسافر نے تو اس نے کہا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں کیسا شور مچ رہا ہے؟ بیٹے سے کہا دیکھ کے آ، بیٹا دیکھ کے آ کے بولا، رونے لگا۔ کیا ہوا؟ کہ حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔
बेटी माँ ने कहा बेटे ऐसा कर, मैं ने तुझसे आज तक दूध का कर्जा नहीं मांगा। कहा बेटे आज मांगती हूँ, ऐसा कर मुझे दूध का कर्जा दे दे। क्या? कहा हुसैन पे शहीद हो जा मेरे बेटे, चल हुसैन के चल के शहीद हो जा। अब तेरी शादी का वक्त नहीं है, हुसैन पे शहादत का वक्त है, हुसैन के साथ शहादत का वक्त है अल्लाह की राह में। बेटे माँ अपने बेटे को लेकर के गई और जाकर के बोली हुसैन मेरे बेटे को कबूल फरमाए, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मगर जो बेटा मेरा फातिमा के बेटे के काम लाए तो किस काम का है। रो के बोली आप मेरे बेटे कबूल करवाए। इमाम ने कबूल कर लिया। बेटा गया, माँ अपनी झोली फैला के दुआ मांग रही है मेरे बेटे को कबूल फरमा। थोड़ी देर के बाद बेटा लड़ा, मगर एक आदमी ने ऐसी गर्दन काटी कि उसके बेटे का सर उसकी झोली में आग कर गिरा। उसने अपने बेटे के बाल पकड़े खोपड़ी के और फिर यजीदियों की तरफ सर को उछाल के फेंक दिया और कहा सुनो यजीदियों, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुसैन के भतीजे शहीद होने शुरू हो गए। फिर हुर आ गए, हुर जिसने रोका था ना, और बोला हुसैन मुझे माफ कर दे तो मैं आपके साथ कुर्बान होना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं तुझे माफ भी करता हूँ और कयामत के दिन नाना से शफाअत भी करवाऊंगा। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। इमाम अली मकाम का मियां एक भतीजा शहीद हुआ, उसके बाद आपका एक भतीजा अबू बकर बिन हसन शहीद हुए, फिर उमर बिन हसन शहीद हुए, फिर अब्दुल्ला बिन हसन शहीद हुए। अब जवान कासिम आते हैं इमाम की बारगाह में। इमाम कहते हैं तेरे अब्बा ने कहा था कि तेरी शादी तेरी मेरी बेटी से कर दूं। कहा अब्बा ने ये भी कहा था और अब्बा ने ये खत भी दिया था, ये खत पढ़ लीजिए। इमाम ने वो खत पढ़ा था, उसमें लिखा था ऐ मेरे कासिम, मेरे भाई हुसैन पे वक्त आए तो कुर्बान हो जाना। अम्मी अब सुनो, इमाम ने अपने होने वाले दामाद को छोड़ दिया, अपने भतीजे को छोड़ दिया और मियां दाता का असर पोते पे होता है। ऐसा कासिम लड़ा, ऐसा लड़े कासिम, ऐसे लड़े यजीदियों को दौड़ा दौड़ा के मारा, मगर भूखा प्यासा कब तक लड़ते शहीद हो गए। हुसैन उनकी भी लाश उठा लाए। फिर 18 साल का जवान अली अकबर बोला अब्बा मैं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया बेटे तू मेरे नाना की तस्वीर है। आपको पता है करबला में इमाम अली अकबर चलते थे, ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नबी की तरह था, अब्बास का चेहरा अली की तरह था, सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा की तरह था। क्यों? क्योंकि जब हुसैन को करबला के मैदान में जब अपने नाना की याद आए तो वो अब अली अकबर को देख ले, और जब अपने बाप अली की याद आए तो अब्बास को देख ले, और जब माँ की याद आए तो सैयदा ज़ैनब का दीदार कर ले। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने कहा मेरे बेटे ना, मगर बेटे ने जिद की छोड़ दिया। बेटा लड़ते लड़ते बहुत लड़ा, बहुत लोगों को काटा, मगर वापस आके बोला अब्बा प्यास का बेटे पानी नहीं है। कहा अब्बा प्यास का बेटे पानी नहीं है। अब्बा प्यास तो कहा आ मेरे बेटे ले मेरी जबान चूस ले। बाप ने अपने बेटे के मुंह में जबान डाली, मगर जबान 72 घंटे की भूख प्यासी। ऐसा कलेजा कौन ला सकता है बताओ? 18 साल के जवान को जबान चुसा रहे, चूसते चूसते जवान जो है वो पीछे को मुंह हटा लेता है, चूंकि इमाम की तो जबान खुद सूख चुकी थी। वापस अली अकबर आए, थोड़ी देर के बाद आवाज आई हुसैन ले जाओ अपने बेटे को। जाकर के देखा तो पूरी बर्छी निकली हुई है ऊपर से लेकर नीचे। अल्लाह के रसूल की तरह चेहरे को लोगों ने गर्द और मिट्टी में कर दिया। हुसैन जब अपने बेटे का जनाजा उठाते हैं, अल्लाह जब लाशा हुसैन को उठाते हैं, इमाम जब करबला में गए थे तो दाढ़ी में 10-15 बाल सफेद थे, मगर 2 घंटे के अंदर जब इतनी लाशें उठाई हैं तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। फिर जब अंदर खेमे में आए तो देखा 6 महीने का बच्चा रो रहा है। मेरी बहनें सुने, करबला की बात सुने, रो रहा है। सैयदा ज़ैनब बोली अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, सकीना भी तड़पती है पानी से। अब्बास अलमबरदार बोले मैं जाऊंगा।
مشکیزہ لیا لے کے میں لے کے آؤں گا اپنے بھتیجے کے لیے پانی. یزیدی سمجھتے تھے کہ آل رسول پانی تک نہیں پہنچ پائیں گے, مگر عباس جب چلے اور جب دریا تک پہنچے تو صرف انہیں دریا تک جانا تھا. جاتے جاتے 400 لوگوں کو قتل کر دیا. 400 کو بولے یار, 400 کو قتل کر دیا, مگر پانی کا مشکیزہ بھرا. پھر اپنے چلو میں پانی لیا اور اپنے ہاتھوں میں پانی لیا. پینے والے تھے, یاد آئی, ایک دم پانی چھوڑ دیا. میری سکینہ تو پیاسی ہے, میرا علی اصغر تو پیاسا ہے. واپس لے کے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کے چل رہے ہیں. گھوڑا چل رہا ہے لگاتار, گھوڑا چل رہا ہے, ایک ہاتھ سے تلوار سے کھٹتے, مگر ایک بزدل نے آ کر کے پیچھے سے تلوار ماری. پورا بازو کٹ گیا, خون کا پھوارا نکلا, ایسے پھٹ گیا. آپ نے اس اپنے بازو کو اس کو آپ نے مشکیزے نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, مگر اب تلوار چھوڑ کے اسے پکڑ لیا. پانی سے اتنی بہت تھی, پانی کو لے جانے کی اتنی آپ کو جو ہے وہ آپ کی اتنی ضد تھی. اس نے آدمی نے آ کر کے دوسرے ہاتھ پہ بھی مارا, ادھر کا بھی ہاتھ کٹ گیا. آپ نے دانتوں میں لے لیا. جب دانتوں میں لیا تو پھر انہوں نے تیر دور سے مارے. تیر اتنے لگے کہ وہ پورا تیر سے پھٹ گیا پورا مشکیزہ. جب پورا مشکیزہ پھٹا, اس میں سے مشکیزہ لگا پھٹنے اور پانی لگا گرنے, تو عباس رونے لگے اور کہنے لگے, اے میری بیٹی سکینہ, میں تجھے پانی نہ لا سکا. میرے بھتیجے علی اصغر یہ کہتے کہتے روئے. عباس, میں کہتا ہوں حسین, عباس تو علی کی طرف تلوار چلاتے تھے, آپ نے مشکیزہ لے کے بھیجا تھا. اگر آپ مشکیزہ لے کے نہ بھیجتے حسین, تو ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا تھا جو عباس کے سامنے آ سکتا تھا. عباس اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیتے تھے, اتنے طاقتور انسان تھے. مگر اب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. جب لوگوں کے حسین کے ذکر میں دل نہیں لگتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں ان کا دل برباد ہو چکا ہے. صحیح بتا رہا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہیں بیٹھا ہو, کیسی اس کی صورت ہو, کیسے ہی اس کے کپڑے, کیسے ہی اس کا لباس ہو, جب میں دیکھتا ہوں حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, تقریر نہیں کر پاتا ہوں. جب لوگ اٹھ کے جاتے ہیں ممبر سے بھی, میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی جاتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, بالکل جانوروں کی طرح طریقہ ہے. پتہ ہی نہیں بات کیا ہو رہی ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کی برکت نہیں آتی, رحمت. ارے رحمت کیسے آئیں گی, بے ادبی ہے تمہارے اندر. کیسے اللہ تمہیں کچھ عطا کرے گا جب تم قربانی نہیں دینا جانتے. حسین کربلا کے میدان میں میں بیان نہیں کر پاؤں گا, میں میری مقام کی شہادت نہیں بیان کروں گا, مگر اتنا کروں گا کہ جب حسین نے اپنے نانا کا جبہ پہنا اور نانا کا امامہ باندھا, ہاتھ میں علی کی تلوار اور اپنے پیٹ پہ حسن کا پٹکا, بولے زینب جا رہا ہوں. زینب نے اپنے بھائی کو روکا نہیں, کہا میں بھائی تمہیں آپ کو میں بٹھا لوں گی گھوڑے پر, امام کو گھوڑے پہ بٹھا لوں. زینب تمہیں سلام ہو. ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں بھئی, اپنے بچے دے دیے, اپنے دونوں بچے دے دیے, اپنی پورے گھر دے دیے, اپنے بھائی پر ایسی قربان ہونے والی بہن دیکھی ہوگی. ارے بہن تو بھائی تو جاتا ہے سعودی تو بہن رونے لگتی ہے, حسین جا رہے ہیں کربلا رو نہیں رہی ہے, حسین کربلا جا رہے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں. گھوڑے بیٹھے جب گھوڑا چلا رہے ہیں تو گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے ہیں. کس نے؟ سکینہ نے. امام دیکھ رہے ہیں گھوڑا کیوں نہیں چل رہا, دیکھا تو چھوٹی سی بچی, امام کے گھوڑے کے پاؤں پکڑے بھی ہے. امام نے دیکھا کیا ہوا, سکینہ نیچے اترے, گود میں لیا, بیٹی جانے نہیں دیتی, ابا جان جو بھی جاتا ہے واپس نہیں ہوتا, میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. امام نے اپنی بیٹی کو پیار دیا اور اس کے بعد امام چلے, گھوڑا چلا. یار یہ بتاؤ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ اکبر. یعنی میں تمہیں آزماؤں گا, تمہارے بچوں سے, بھوک سے, پیاس سے, میں تمہیں ترس سے, خوف سے آزماؤں گا. اب بتاؤ, اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا, مگر حسین کو پیاس سے بھی آزمایا, بچوں سے بھی آزمایا. اللہ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین, اور کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے, طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. اللہ کرے تو میری بات اتنی دیر میں نے محنت کی ہے, اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے, میرا مالک کرے تو. حسین جب گئے ہیں تو لہجہ آپ کا بدلا نہیں, گفتگو میں کوئی ابہام نہیں تھا, آپ کا لہجہ نہ سر کا نہ پھر کا, وہیں پر تھا لہجہ. لہجہ مرصع ہے,
गुफ्तगू वही है जैसे फसाहत बलागत से गुफ्तगू फरमाते हैं। अरे कौन तकरीर कर लेगा जितने इतनी लाशें जिसने उठाई हो। आप मुझे बताओ, किसी का एक बेटा मर जाता है उससे चला नहीं जाता, हुसैन ने तो इतने लाशें उठाई हैं। मेरे इमाम के गुलामों मेरी तरफ देखो, इमाम गए मगर इमाम ने जाकर के कहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला कोई नहीं आया। इमाम ने देखा कोई नहीं आता है तो अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला कर दिया। मुझे बताओ, जो अकेला भूखा प्यासा इतने बड़े लश्कर पर हमला कर दे वो अल्लाह का शेर ही तो हो सकता है। मगर इन्होंने तलवार से जंग बंद कर दी जालिमों ने। जब ये कटने लगे गाजर मूली की तरह, इन्होंने तीर मारे, इमाम के तीर लगने लगे। इमाम के जब तीर लगा तो आप वापस अपने खेमे में आने लगे। लोगों ने समझा हुसैन क्या डर गए, क्या हुआ, हुसैन वापस जा रहे हैं। हुसैन अपने खेमे में जाके बोले जैनब क्या तू रोई थी? जैनब कहने लगी हाँ मेरे भाई, जब तुम मेरे माँ जाए हो, जब आपके सीने में तीर लगा, ध्यान से सुनना, तो मैं रोने लगी। इमाम ने फरमाया नहीं नहीं मेरी बहन, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूँ, नाना का दीन बचाने आया हूँ। मेरी बेटी मेरी बहन जैनब, अल्लाह के रसूल फरमाते, नाना फरमाते, औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो मेरे तीर लगा, अभी तो मेरी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। मदीने शरीफ में अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही थी, आवाज बाहर जा रही थी। नबी पाक ने पत्थर उठाया, उस जगह रखा जिस सुराख से आवाज जा रही थी। फिर फरमाया आयशा कुरान इतनी जोर से न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। मुझे बताओ, कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, जगह मस्जिद नबी हो और किताब अल्लाह की कुरान हो और सुनने वाले सहाबा हो, फिर भी हुजूर को पसंद नहीं है कि अम्मी आयशा की आवाज बाहर जाए। तो ये जो नाते पढ़ रही हैं लड़कियां, ये जो मियां नाते पढ़ती हैं, बदतमीज बदतहजीब, ये कहां से सीखी हैं? इनकी आवाजें गैर महरम तक जाती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, लड़कियों से टेलीफोन पे बात करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार ये भी तो हराम है ना, गैर महरम लड़की से बात करना, ये भी ज़िना की शुरुआत है। किसी लड़की से कोई गैर लड़का बात करे, ये भी ज़िना की शुरुआत है, ये भी हराम है, नाजायज काम है। क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो? हुसैन फिर गए, जाकर के हुसैन शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब देख रही है पूरे, और ध्यान से सुनना, पूरे मैदान में लाशें लाशें पड़ी है, अली के घर के आले रसूलों की लाशें, सैयदा फातिमा के बच्चों की लाशें, पोतों की लाशें, सबके ऊपर रेत पड़ रही है। यजीदियों की लाशें दफन हो गई हैं, मगर हुसैन इब्ने अली की घर वालों पर, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अच्छा सुनो, ये मेरी बहनें सुने, मेरी बहनें मेरी बेटी आप भी सुने। इधर बच्चे, माएँ देख रही है बच्चों पे, अब इन्हें क्या करना चाहिए था? हाय ये होना चाहिए था ना। तो यहाँ क्या हो रहा है सुने, यहाँ ये हो रहा है कि सैयदा ज़ैनब ने कहा सूरज डूब रहा है, नमाज की तैयारी करो। सारी औरतों ने जो है ना नमाज की तैयारी कैसे करी? तयम्मुम किया, गरम रेत से तयम्मुम करके, और सब नमाज में चली गई, सब सजदे में चली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहरबानो सजदे में, सकीना सजदे में, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सजदे में। अल्लाह अकबर। ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है? सामने लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हो, भूखे प्यासे, 3 दिन के नमाज करबला वालों ने नमाज पढ़ दी। आज हम एसी में नमाज नहीं पढ़ पा रहे, पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे। यह लोगों कैसे मुसलमान हो? क्या जवाब दोगे हुसैन को, उनके नाना को क्या जवाब दोगे? तुम हुसैनी हो जो नमाज को नहीं जाते। अरे तुम्हारे घर में क्या तुम्हें अल्लाह के सामने जाना नहीं, पलटना नहीं, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? हुसैन के बाद अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब कहती रात हुई तो सकीना अपने अब्बा के पास चली गई। कहती मैंने देखा सकीना अपने बाप की लाशे के करीब में बैठ के रो रही है। कहती मैं भी वहीं बैठ गई, मैं लाशों की मैं देखा वाली कर रही थी। फरमाती देखा वाली करते करते फरमाती है कि अचानक मेरी आंख लग गई तो मैंने देखा घोड़सवार आ रहा है, उसका चेहरा ढका हुआ है। मैंने कहा इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाई मेरे भतीजे की लाशें हैं, इनकी हड्डियां टूटती हैं, घोड़े चलते हैं इनके ऊपर। तो उस आदमी ने अपना जो है ना, उस शख्स ने नकाब हटाया, तो मेरे बाबा अली थे। मैंने अपने बाप को देख के कहा बाबा अब आप आए हैं, आप सब शहीद हो गए, भैया हुसैन भी शहीद हो गए, आपके पोते सब शहीद हो गए। कहते मेरा बाप ने कहा ज़ैनब मैं यही था। अल्लाह अकबर। सुबह को जब ज़ैनब का काफिला निकला, मेरी बहनें सुने, तो एक आदमी ने चादर खींची, अब तक तुम्हारी इज्जत सलामत है, चादर खींची। वो मुसलमान का हाथ नहीं हो सकता जो नबी की बेटी की चादर पे जाए। चादर जब खींची तो ज़ैनब ने चेहरे से अपने चेहरे को ढक लिया बालों से, मदीने की तरफ मुंह करके बोली नाना मैं भूखी थी, प्यासी थी,
پردے میں تھی، میرے بچے شہید ہوئے، میرا بھائی شہید ہوا، میں پردے میں تھی، مگر اب تو میری چادر چھین لی گئی، میں کیسے پردہ کروں؟ میں نے اپنے بالوں سے پردہ کر لیا، آپ ناراض تو نہیں ہے؟ پھر حضرت علی کی قبر کی طرف کو دیکھا آپ نے نجف کی طرف کو، اور کہنے لگی ابا جان میں وہی زینب ہوں جب مدینے میں چلتی تھی تو آپ حسین سے کہتے تھے، حسن سے کہتے تھے جاؤ اپنی باجی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، اور اس کی میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے زینب کے کوئی پاؤں کے نشان بھی دیکھے، مگر ابا میرے سر سے چادر چھین لی گئی۔ نبی کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی تو سر سے اس پہ بالوں سے ڈھک لیا۔ آج تو ٹائٹ لباس ہے، برقعے ہوتے ہیں بیکار، شرم آتی ہے برقعے دیکھ کے عورتوں کو، جسم ٹائٹ بالکل نظر آ رہے ہیں معذاللہ۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مسلمان عورتوں تم ٹائٹ لباس پہنتی ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے اس وجہ سے تو اللہ نے نماز الگ کر دی تمہاری۔ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لے کے آتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اور عورت نماز پڑھتی ہے تو بس یہاں تک ہاتھ لائے، بس موڑ، بس یہاں تک ہاتھ لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اس کی بے پردگی ہو۔ اللہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تیرا اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز بھی پڑھے تب بھی تیری بے پردگی ہو۔ میری بیٹیاں میری بہنیں کل کیا جواب دیں گی نبی کی بیٹی؟ کیا جواب دیں گی سیدہ فاطمہ؟ میرے بھائی کیا جواب دیں گے؟ یہ آج لڑکیاں بے پردہ چل رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے محبوب، عورت جب بے پردہ گھر سے نکلی تو اس پہ لعنت، اور حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پہ لعنت بیچتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ کتنی نسلوں تک؟ کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، ارے جس کے گھر کی عورت پرٹیکل لباس پہن رہی ہے، شادی میں باراتوں میں جا کر کے بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جائے گی؟ عرض کی گئی اے میرے رب، جو جب لعنت بیچتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، لعنت بیچتا ہے تو یہ بتا جب تو رحمتیں بیچتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں رحمت فاطمہ پہ بھیجتا ہوں، اس کا بیٹا حسن چمکا، کوئی حسین کوئی بن کے چمکتا ہے، کوئی زین العابدین بن کے چمکتا ہے، کوئی شیخ عبد القادر بن کے بغداد میں چمکتا ہے، تو کوئی معین الدین اجمیری بن کے ہندوستان میں چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہنیں عورتیں جب تک نہیں سمجھیں گی بربادی ایسی ہمارے نصیب میں رہے گی۔ ادھر دیکھو، اور آخری باتیں کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، ایک صحابی رسول تھے، تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے چلاتے سنو، ان کا نام تھا عتبہ بن غزوان۔ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار، دھیان سے سننا، اپنی آنکھ میں ماری۔ کہاں ماری بولو؟ آنکھ میں ماری، آنکھ کی یہ گلہ نکال کے پھینک دیا۔ ابو موسیٰ اشعری جو بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، بہت بڑے، ان کا قرآن حضور کو پسند تھا پڑھنا۔ حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرا دوست تھا، میں نے کہا یہ تو نے کیا کر لیا اپنی آنکھ میں؟ لوگ مذاق کہتے ہیں، لوگ سمجھتے تو پاگل ہو گیا، کہتے نہیں نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ؟ ایک لڑکی جا رہی تھی کہتے ہیں، اس پہ میری نظر پڑ رہی تھی، پھر حضور فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ پھر میں نے سوچا اپنی آنکھ کیوں نہ نکال دوں، یہ آنکھ مجھے کہیں جہنم میں لے کے نہ چلی جائے، میں نے اپنی آنکھ نکال دی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے بتا ابو موسیٰ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایک ہی بار دیکھا تھا بس لڑکی کو، ایک آنکھ نکال دی، بتا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جو تیرا یہ واقعہ سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اور میری طرف دیکھو نوجوانوں، چھپ چھپ کے فلمیں دیکھنے والوں، موبائل میں لاک لگانے والوں، کب تک لاک لگاؤ گے؟ ایک دن تو تمہیں اور مجھے سب کو موت آنی ہے۔ اللہ سے چھپا سکتے ہو اپنا لاک؟ میں نے 18 سال کے جوانوں کو غسل دیا ہے اپنے ہاتھ سے، توبہ کرو۔ ایک بڑا آدمی مرنے والا تھا، اس نے اپنے لڑکوں سے کہا مجھے میں جب مروں نا تو میرا نماز جنازہ مت پڑھانا، نہ مجھے غسل دینا، نہ مجھے میرے کپڑے پہنانا، کفن پہنانا، پھر میری گردن میں ڈال کے رسی اور گھسیٹتے ملے گا۔ اس کے بچوں نے یہی کیا، گھسیٹتے لے جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی مسلمان کے ساتھ۔ کہنے لگے ہمارا باپ وصیت کر کے مرا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے راتوں میں بڑی بدتمیزیاں کی،
میں عزت کے لائق نہیں ہوں، مجھے ایسی لے کے جاؤ، ایسی گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ، میں عزت کے لائق نہیں ہوں، میں نے اپنے مالک کا کبھی کہنا نہیں مانا، میں نافرمانیاں کرتا رہا، اب اس منہ سے جاؤں عزت کے میں لائق نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی، علامہ جوزی لکھتے ہیں تو آسمان سے جو ہے نا وہ غیب کی آوازیں آئیں، ہاتف غیب سے، کہ اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے چونکہ اللہ کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا، اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کا نام تھا کفل، روز زنا کرتا تھا، حضور فرماتے ہیں لڑکیوں کو بلا کے زنا کرتا۔ زنا اتنی بری بیماری ہے جو کرتا ہے اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوتا ہے، مکافات عمل ہے زنا، بدکاری۔ کسی عورت کا ہاتھ سے چھونا، حضور نے فرمایا جس نے کسی غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا ایسا کیا کہ اس نے جہنم کا انگارہ چھو لیا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا آپ کو بتاؤں، کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، مگر سور بھیگے نہ بھیگے پھر بھی ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں سور کے ساتھ جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر محرم عورت کے ساتھ جسم کا لگ جانا برا۔ اور زنا کرتا تھا، ایک دن ایک عورت آئی، اس نے اس سے بات کی، وہ اس کے بعد اس کے قریب آ گیا، وہ اس کے قریب آئی، رونے لگی، کیا ہوا، کیوں رو رہی، پیسے نہیں دیے؟ پیسے تو ملے، سب کچھ پیسے تھوڑی ہوتے، کیا مطلب؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے، میرا باپ مر گیا، اب پھر اگر نہیں آتی تو بہن بھائی مر جاتے۔ کہ رو کیوں رہی ہے؟ رو رہی ہے اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ بدکاری نہ کرتی، کبھی نہ آتی اپنا جسم بیچنے اگر بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے۔ رونے لگی اور بہت روئی، اس کے رونے سے اس کے دل دھل گیا۔ حضور فرماتے ہیں لڑکی کے رونے سے اس کا دل دھل گیا، اور بولا تو اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے، میں تو بہت مالدار ہوں، لے ساری دولت تجھے دیتا ہوں۔ ساری دولت دے دی اور رونے لگا، سجدے میں جا کے مولا میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا اسے، کتنا ڈرتی ہے، میں کتنا گنہگار ہوں، پوری زندگی ہو گئی گناہ کرتے کرتے، میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، راتیں برباد کی ہیں، کتنی خطائیں کی ہیں، کتنا گنہگار ہوں میں، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ ایسا رویا مر گیا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، جب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، سب کہتے تھے ہم اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، یہ بدکار آدمی تھا، کوئی نہیں اٹھایا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے آئے، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، بخش دیا ہے، اسے جو رویا جو توبہ کی اسے اللہ نے بخش دیا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آگے پیچھے سے، نیچے ہاتھ اٹھا لیں، نہیں کتنے لوگ ایسے جو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ ہیں امام حسین کے نام پہ؟ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، نیچے ہاتھ اٹھائیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، نوجوانوں مسکرائے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں عاشق رسول جو آج سے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں، حسین کے نام پہ، اور داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں، جو آج سے پوری داڑھی رکھائے وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں آپ کے لیے، کھڑے ہو جائیں۔ جو داڑھی رکھائے دیکھو کوئی جوش میں نہ کھڑے ہونا، ہوش میں کھڑے ہونا، پوری داڑھی رکھانی ہے آج کے بعد، ایک مجھ سے زیادہ، داڑھی مڈانی نہیں ہے، داڑھی رکھاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھنے والے، ہاتھ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اوپر کریں، کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ، نہ انشاءاللہ، بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں داڑھی رکھنے والے، اب باہر نکل کے آئیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہاں آ جائیں، آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، فیضان امام علی مقام، فیضان اہل بیت، حضرت علامہ سید شباب حسین میاں صاحب